نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ جس شخص نے خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت انداز میں لکھا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک یا تو اس کو کوئی علم عطا فرمائے گا، یا اس کو کوئی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے گا، یا اس کی رزق میں برکات ڈالے گا، برکتیں ڈالے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے لکھی ہوئی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک اولاد نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہے تو اس کو واپس مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی علم حاصل ہوگا، کوئی صنعت اور حرفت کا فن حاصل ہوگا، یا اس کو رزق ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا سے گیا ہوا آدمی مردہ میت خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دکھائی دے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر اللہ پاک کی رحمت ہوئی ہے اور یہ جنت میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور پھر اس کو مٹا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو اس کا رزق کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، ان قریب مرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی بدنی مرض لاحق ہوگا، یا اگر مریض ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر بسم اللہ کو لکھا ہوا دیکھنا اس کی روشنائی کے اعتبار سے بھی اس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں کہ اگر ایسی روشنائی یعنی ایسی سیاہی، ایسی انک کے ذریعے اس نے بسم اللہ لکھی یا لکھی ہوئی دیکھی جو غیر مناسب ہے، مثلا خون سے، نعوذ باللہ پیشاب سے، یا کسی حرام چیز سے، تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔ اور اگر سونے چاندی سے لکھی ہوئی دیکھے یا کسی خوبصورت چیز سے لکھی ہوئی دیکھے، اچھی روشنائی اور سیاہی انک سے لکھا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی آتی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر بسم اللہ کو مختلف رسم الخط میں لکھا ہوا دیکھنا، اس رسم الخط کے اعتبار سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس وقت تقریباً سینکڑوں رسم الخط اس دنیا میں عام ہو چکے ہیں، اور لوگ اس کے باوجود بھی مختلف رسم الخط کے ساتھ بسم اللہ کو لکھنے کی ٹرائیاں اور کوشش کر رہے ہیں۔ ہر کاتب، ہر پینٹر اپنا ایک نیا شاہ پارا ترتیب دینے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کوئی خوبصورت نیا خط بناؤں، نیا فونٹ لے کر آؤں۔ مختلف فونٹ کے اندر اگر لکھا ہوا دیکھے تو ان مختلف فونٹوں کے اعتبار سے بھی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھے لیکن اس کو صاف دکھائی نہ دے، اس کو ایک احساس ہو، اندازہ ہو کہ یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے لیکن صاف پڑھی نہیں جا رہی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا اعتقاد بہت کمزور ہے، اس کو عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، یا یہ رنگین مزاج ہے، دین پر ٹکنے والا نہیں ہے، جہاں جس کا دل کرتا ہے ویسے چل پڑتا ہے، کبھی دین کا کبھی دنیا کا، مستقل نہ دین کا ہے نہ مستقل دنیا کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ لوہے کے قلم سے بسم اللہ لکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو طاقت، توانائی، رزق ملے گا اور اس کے معاملات میں پختگی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سونے کے قلم سے بسم اللہ لکھ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملے گا، علم بھی حاصل ہوگا، عمل بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنے ذمے کوئی فرض ہے، اس فرض کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں درختوں کے پتے پر بسم اللہ لکھتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا میراث طلب کرے گا، میراث کا، جائیداد کا مطالبہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی خواب میں سرخ، زرد یا سفید کپڑے میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا شہادت کی نعمت سے سرفراز ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سبز کپڑے پر بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھے سونے کے پانی سے یا کسی سیاہی سے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بسم اللہ پر اعراب لگا ہوا دیکھے، اس کے نقطے دیکھے، یعنی با کے نیچے زیر دیکھے، میم کے نیچے زیر دیکھے، ہا کے نیچے الرحمن الرحیم کے زیر دیکھے، یہ اعراب لگے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، یہ وہ اعراب پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی اور پاک دامنی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھے
کہ رحمان رحیم آگے پیچھے ہیں، لفظ اللہ آگے پیچھے ہیں، بسم لفظ الگ آگے پیچھے ہے، جیسے ترتیب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ویسے نہیں لکھی ہوئی. پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو دین سے مرتد ہو جائے گا یا آوارہ گردی کا شکار ہوگا، عورتوں کو چھوڑ کر، نکاح کو چھوڑ کر حرام کاری کی طرف جائے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور کی بسم اللہ لکھی ہوئی تھی یا کسی اور نے لکھی اور اس نے اس کو مٹا دی، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو مرتد ہو جائے گا یا خواب دیکھنے والا علم میں بھی بخیل ہے، کسی کو علم نہیں سکھاتا، مال میں بھی بخیل ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا. اسی طرح اگر یہی خواب کوئی مریض آدمی دیکھے کہ اس نے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی کسی کی، اس کو مٹا دیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ عنقریب وہ شفا پائے گا. اور اگر گناہ گار یہ خواب دیکھے کہ کسی کی لکھی ہوئی بسم اللہ کو مٹا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا. اور اگر غیر شادی شدہ آدمی خواب میں یہی خواب دیکھے کہ اس نے کسی کی لکھی ہوئی بسم اللہ کو مٹا دیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اولاد بھی ملے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں، اولاد میں اللہ پاک ترقی اور برکت نصیب فرمائیں گے. آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے. لیکن یاد رہے کہ خواب A to Z الف سے لے کر یا تک مکمل مختصر لکھیں، مختصر الفاظ میں پورا خواب لکھیں تاکہ ہم آپ کو پوری تعبیر دے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نام، اپنا پیشہ، اپنا مذہب، علاقائی تعلق، کس علاقے اور شہر سے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی تعلیمی صلاحیت، حیثیت، تعلیمی کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی حیثیت لکھیں. کیونکہ ناموں کے مختلف ہونے سے یا علاقے کے مختلف ہونے سے، پیشے کے مختلف ہونے سے، یا اس کے علاوہ نظریہ اور مذہب کے مختلف ہونے سے، تعلیمی حیثیت کے مختلف ہونے سے، یا اس کے علاوہ ازدواجی حیثیت کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں. تعبیروں پر ان چیزوں کے بدلنے سے اثر پڑتا ہے.